شان تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک اہم اور عظیم الشان نعمت وقت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، والعصر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا والفجر والشمس والضحى واللیل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر ان اوقات کی قسم کھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت ایک اہم چیز ہے۔ وقت اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو دیا ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہوں، اگر وہ ہلاک ہو جائے تو انسان ان کو تلاش کر سکتا ہے، محنت و مشقت کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اگر انسان کا وقت چلا جائے، ایک گھنٹہ صرف ہو جائے، ایک منٹ صرف ہو جائے، تو اس کو لانا ناممکن۔ آپ کتنی بھی رقم خرچ کر لیں، لیکن میرے عزیزوں اس کو آپ لا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث فرمائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ یہ دو ایسی نعمت ہیں جس میں انسان غفلت میں پڑا ہوا، دھوکے میں پڑا ہوا۔ ایک نعمت ہے صحت کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کو کار خیر میں لگایا۔ دوسری نعمت ہے فراغت۔ انسان کو اللہ رب العزت نے فراغت دے رکھی ہے، مشغولی سے بالا تر ہے تو انسان اس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پر حدیث فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، جب جوانی آتی ہے، جب جوانی جاتی ہے، تو اس کے بعد میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بڑھاپا آتا ہے یا پھر موت آتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک بہترین نصیحت اس امت کو دی ہے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، اللہ رب العزت نے تم کو مال دولت دے رکھا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو کار خیر میں صرف کرو، فقر آنے سے پہلے۔ اور تم کو اللہ رب العزت نے زندگی دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، لیکن آج
ہم سب غفلتوں میں لایانیوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ وقت کی قدر جو انسان دنیا میں کرتا ہے وہ کامیاب و کامران۔ میرے عزیزو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس وقت کی قدر کو سمجھا ہے، قدر اس کی محسوس کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بلند پایا عطا فرمایا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ستو پھینکتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ستو کیوں کھاتے ہیں، آپ روٹیاں کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ستو کھانے میں مجھے اتنا وقت مل جاتا ہے، روٹیوں میں میرا وقت اتنا صرف ہوتا ہے اور ستو کھانے میں مجھے اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں۔ یہ ہے میرا اثر۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت سی کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ ان کا حال دیکھیے، جب کتابوں کی تصنیف کرتے ہیں تو آج کل کی طرح یہ قلم نہیں ہوتے ہیں، وہ قلم لکڑیوں کی قلم ہوتے ہیں۔ ان کو لکھتے لکھتے جب وہ چلنا بند کر دیتے ہیں تو پھر سے ان کو تراشا جاتا ہے۔ جب ان کو تراشتے، ان کلموں کو تراشتے تو جو وقت ان میں صرف ہوتا اس میں بھی تیسرے کلمے کا ورد ہوتا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ لیکن آج ہمارے نونہال یہ بزرگ لایانی کاموں میں صرف کر دے، کہیں تو غیروں کی تہذیبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، کہیں تو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں تو نئے سال پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان و جنات کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر ہم غیروں کی تہذیبوں کو فروغ دیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے۔ لہٰذا جو ہمارے بھائی برتھ ڈے مناتے ہیں، جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے ہم اپنے وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کل آپ سے جواب دہی کریں گے کہ ہم نے تم کو کس لیے وقت دیا تھا، یوں ہی ضائع کرنے کے لیے وقت دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بہترین حدیث ہے کہ حتی لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ابن آدم سے جب تک سوال نہ کر لیا جائے گا اس وقت تک اس کے قدم ہلیں گے نہیں۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ تم کو جو عمر دی گئی تھی تم نے اس کو کہاں صرف کیا۔ ان شبابہ فیما افلا، تم کو جوانی دی گئی تھی اس کو کہاں صرف کیا۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ تم کو مال دیا گیا تھا اس کو کیسے حاصل کیا، کون سے ذرائع سے حاصل کیا اور کہاں اس کو صرف کیا۔ وَأَن عِلْمِهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ، تم کو علم دیا گیا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ہمیں ان سے درس لینا چاہیے۔ آج ہمارے پیارے بھائی نوجوان برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ارے تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تم 60 سال کے ہونے والے تھے، تمہارا 1 سال اس میں کم ہو گیا۔ تم ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، یہ کس کے غیروں کی تہذیب ہے؟ اور میں تم کو بتلاتا ہوں کہ ہیپی نیو ایئر کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ میرے عزیزوں، ایک وہ دور تھا جب برٹش اس برطانیہ کا تقریباً پوری دنیا پر تسلط تھا۔ اس وقت یہ ہندوستان بھی اس کے زیر قیادت میں تھا، یہ بھی اس کے تسلط میں تھا۔ تو اس کے جو وہ فوجی جو سمندر میں چلتے تھے ان کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگی، ان کو بوجھل سا ہونے لگا۔ انہوں نے خوشیوں کے بہت سے ذرائع تلاش کرنا چاہا، تو وہ اپنا برتھ ڈے منانے لگے، اپنے گھر والوں کا برتھ ڈے منانے لگے، اپنے پالتو جانوروں کو منانے لگے، یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔
اس کے بعد میں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو یہ آخری سال ہوتا ہے، سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو آخری تاریخ آتی ہے، نئے سال سے پہلے جو تاریخ آتی ہے، اس میں ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اور انہوں نے اپنے بڑے افسر سے اجازت مانگی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اس سال ان لوگوں نے شراب پی اور موسیقی تھوڑی بڑی کی، اور اس میں صرف مرد ہی مرد تھے۔ لیکن جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے اور اضافہ کر دیا ان خباثت میں کہ ان رقاصوں کو، ان فاحشہ عورتوں کو لے کر آئے، شراب کے ساتھ شباب بھی چلا اور لایانی فضول کام بھی ہوئی۔ اب تیسرا سال آیا تو ان لوگوں نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کہ جب 12 بجنے کے قریب تھے تو ان میں سے ایک شخص نے لائٹ جہاز کی بند کر دی اور پورے جہاز میں چیخ مچ گئی۔ اور اس کے بعد میں جب سال آتا اور وہ تاریخ آتی تو ہر سال ان کا یہ طریقہ، اور اس میں فواحشات کا ارتکاب کرتے، نہ جانے کیسی گندی حرکتیں کرتے۔ اصل میں اس کی ایجاد کرنے والے یہودی ہیں، ان کے بعد میں عیسائیوں نے اس کو اپنایا، اور اس کے بعد میں آج ہمارے نونہال مسلمان نوجوان اپنا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تم سوچو تم کن کے کلچر کو، تم کن کے طریقوں کو فالو کر رہے ہو؟ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ وہ گندے کام کر رہے ہیں، ہم بھی گندے کام کریں گے، ہم بھی فواحشات کے منکر بنیں گے، ہم بھی فواحشات کا ارتکاب کرنے والے بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سے سوال ہوگا، ہم سے بحث پوچھ ہوگی، اس لیے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائے، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دے۔ جب نیا سال آتا ہے تو صرف AM PM کا تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ایک پورا کیلنڈر تبدیل ہوتا ہے، اور یہ کیلنڈر کا تبدیل ہونا ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف متنبع کرتا ہے کہ انسان تو متنبع ہو جا، تو نے جو اس سال میں کوتاہیاں کی ہیں، تم نے جو سستیاں کی ہیں، ان کو دور کر دو اور اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، کہ مرو مرنے سے پہلے اور محاسبہ کرو محاسبہ لیے جانے سے پہلے۔ تو یہ مقام، چاہے وہ شمسی سال کا اختتام ہو، چاہے وہ قمری سال کا اختتام ہو، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم سے کون کون سے کار خیر چھوٹے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحے لمحے دم بدم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔